اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ آپ خوش ہوں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو خوشیاں عطا فرمائے۔ اللہ میری اور آپ کی دین دنیا آخرت میں مدد فرمائے، نصرت فرمائے، رہنمائی فرمائے، اور اللہ مجھے اور آپ کو کسی کا محتاج نہ رکھے، آمین۔ سامعین حضرات، ہمارا آج کا موضوع ہے ذکر سے غفلت جرموں کی زیادتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سامعین حضرات، یہ ہے اللہ کا ذکر، اللہ کی یاد جو دل میں اس طرح جم گیا کہ کسی بھی وقت جنگل میں، تنہائی میں، رات کے اندھیرے میں بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر دل سے نکلتا نہیں۔ بہرحال حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اس چرواہے کا جواب سنا تو فرمایا کہ جب تک تم جیسے انسان اس روح زمین پر موجود رہیں گے اور جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہو کر جواب دہی کا احساس دلوں میں موجود ہوگا، اس وقت تک اس روح زمین پر ظلم نہیں آ سکتا۔ کل کی جو بات تھی اس کے اندر یہ واقعہ گزرا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ جنگل میں سفر میں نکلے تھے اور وقت زیادہ ہو جانے کی وجہ سے راستے میں کھانے کا پینے کا انتظام پورا ہو گیا۔ آپ کو زوروں سے بھوک لگ رہی تھی۔ آپ نے آس پاس بستی تلاش کی لیکن بستی نہیں ملی، اور جنگل کے اندر ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ اس پہ نظر گئی تو آپ اس کے پاس جا کر بولے کہ بندے، مجھے کچھ کھانے پینے کے لیے بکری کا دودھ نکال کے دے دے، اس کے عوض میں تو اس کی قیمت لے لے۔ تو اس چرواہے نے آپ کو کہا کہ یہ مالک کی بکریاں ہیں، میں چرانے والا چرواہ ہوں، مزدور ہوں، میں اس بات کے اوپر قادر نہیں کہ میرے مالک کو پوچھے بغیر میں آپ کو دودھ یا بکری بیچ دوں۔ تب آپ نے کہا تھا کہ میں تجھے بکری کے عوض میں اس کی قیمت دے دیتا ہوں، تو جا کے اپنے مالک کو بتا دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا۔ اس وقت اس چرواہے نے کہا تھا کہ یہ بات آپ کہہ رہے ہو تو میں بول دوں گا اور وہ مان بھی جائے گا، لیکن جو میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے اس کو میں مرنے کے بعد، کیونکہ مجھے مرنے کے بعد اس کے پاس جانا ہے، تو اس کو کیا جواب دوں گا۔ تو سامعین حضرات، اس لیے کہ جواب دہی کا احساس وہ چیز ہے جو تنہائی میں بھی انسان کے دل پر پہرا بٹھا دیتی ہے۔ محکموں میں اضافہ ہو رہا ہے، انجام آپ دیکھ رہے ہیں، عدالتوں کا ایک لمبا سلسلہ ہے، اور حفاظت کے لیے ہر وطن کے سیماؤں کے اوپر فوجوں نے پڑاؤ ڈال رکھے ہیں، فوج لگا رکھی ہے، گلی کوچوں میں پہرے لگے ہوئے ہیں، مگر پھر بھی ڈاکے پڑتے ہیں، چوریاں ہوتی ہے، اور لوگوں کے جان و مال آبرو پر کس طرح حملے ہو رہے ہیں، جرموں میں اضافہ ہو رہا ہے۔ یہ سب کیوں ہے؟ اس لیے کہ جرموں میں اضافہ کی جڑ اس وقت تک ختم نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کی یاد اور اللہ تعالیٰ کا ذکر دل میں
نہیں اتر جاتا جب تک اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونے کا احساس دل میں پیدا نہ ہو سکے۔ اس لیے جب تک دل میں یہ شمع روشن نہیں ہوتی اس وقت تک 1000 پہرے بٹھا لو، 1000 فوجی بلا لو، مگر ظلم بند نہیں ہوں گے۔ ذرا سے کسی کی آنکھ بہکے گی اور جرم ہو جائے گا، بلکہ جو آنکھ حفاظت کے لیے مقرر تھی آج وہ آنکھ جرم کرا رہی ہے۔ جس کو لوگوں کے جان و مال کی حفاظت کے لیے بٹھایا گیا تھا وہی لوگ جان و مال پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔ اس لیے جب تک اللہ کا ذکر، اس کی یاد دل میں نہ ہو، جواب دہی کا احساس دل میں نہ ہو، اس وقت تک جرم کا خاتمہ نہیں ہو سکتا۔ جرم کا خاتمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جرم کا خاتمہ تو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا کہ نہ پولیس ہے، نہ محکمہ ہے، نہ عدالت ہے، نہ فوج، بلکہ جس کسی سے جرم صادر ہو گیا تو وہ روتا ہوا آ رہا ہے کہ یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پر سزا جاری کر دیجیے تاکہ آخرت کے عذاب سے بچ جاؤں، اور ایسی سزا جاری کریں کہ پتھر مار مار کر مجھے ہلاک کر دیا جائے اور مجھے جرم کی سزا دی جائے۔ بس بات یہیں تک تھی، اللہ تعالیٰ کا ذکر اور اس کا خوف دل میں سما گیا۔ اس لیے کہا جاتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کثرت سے ذکر کرو، ورنہ ہمارے ذکر سے اللہ تعالیٰ کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن جتنا ذکر کرو گے اتنا ہی اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس دل میں پیدا ہوگا، اور پھر جرم، گناہ، معصیت اور نافرمانی سے انشاءاللہ بچاؤ ہوتا رہے گا۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ، نستغفر اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین حضرات، خدا حافظ۔